اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھلی خبر انٹرنیشنل کے پروگرام گستاخی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر محمد حفیظ ملک صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں سپریئر کالج منڈی بہاؤالدین کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا حفیظ صاحب، یہ بتائیں کہ کرونا جب سے آیا ہے پچھلے ایک سال میں، جو تقریباً ایک سال سے بچوں کا جو تعلیمی مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے، بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، یا آپ نے ان کی تعلیم کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے کووڈ کی سچویشن جو پورے ملک کے اندر ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ جو ڈیزیز ہے وہ عام ہے، تو پوری دنیا کے اندر جہاں پر تمام سیکٹرز ڈسٹرب ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس سیکٹر نے سفر کیا وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی جو سیکنڈ ویو ابھی چل رہی ہے، اس کا امپیکٹ صرف اور صرف ایجوکیشن سیکٹر پہ ہے، جبکہ جو لاسٹ شروع میں، یعنی ایئر کے شروع میں جو لاسٹ ٹائم یہاں پہ کووڈ کی سچویشن تھی، اس میں تو پوری کی پوری اکانومی جو تھی وہ آپ کی ڈسٹرب تھی، بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، لیکن اس ٹائم پہ جو کووڈ کی سیکنڈ ویو ہے، اس میں صرف ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ اس کووڈ کی سچویشن میں جو ہمارے طلباء ہیں انہوں نے کتنا سفر کیا، تو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس وہ آلٹرنیٹیو آپشنز جو آن لائن کلاسز کی سچویشنز میں ہیں وہ تو ظاہر ہے موجود ہیں۔ ہر ادارہ، چاہے وہ اسکول لیول پہ ہے یا کالج لیول پہ ہے، وہ اپنے اپنے تئیں یہ ایفرٹس کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کا متبادل نہیں ہو پاتا جو فزیکل کلاسز ہوتی ہیں۔ تو اس میں سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین جو ہے اس نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ بچہ اپنا جو ایکیڈیمک کریئر ہے اس کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلے۔ تو ہم نے بچوں کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا۔ 26 جو ہے وہ فرسٹ ڈے تھا جب کالجز کو اور سکولز کو بند کرنے کا کہا گیا، تو ہم نے بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر ایک دن بھی ضائع کیے، پہلے سے ہماری پلاننگ تھی، ورکنگ تھی، تو ہم نے ویری نیکسٹ ڈے جو تھا وہ بچوں کو آن لائن کلاسز پہ لے گئے۔ ہمارا اسکیجول وہی ہے، جس پیٹرن پہ بچے کالج کے اندر آ کر کلاسز پڑھ رہے تھے، بالکل اسی ہی پیٹرن پہ بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا ٹیچر جو ہے وہ کالج کے اندر فزیکلی آتے ہیں، بچوں کو لائیو کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ بچے کی اور ٹیچر کی پراپر انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ انٹریکشن میں بچہ اپنے ٹیچر کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور بچہ لائیولی اپنے ٹیچر سے کوسچن اور آنسر کا سیشن بھی کر رہا ہوتا ہے، جس سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی، ہم نے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے LMS پورٹل کا اجرا کیا، جو کہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے اندر کسی بھی دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کے پاس نہیں ہے۔ بچوں کو ہم نے تمام سبجیکٹس کے جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں وہ پرووائڈ کر دیے ہیں، کیونکہ اس کووڈ کی سچویشن میں تمام ادارے بھی بند ہیں اور اکیڈمیز بھی بند ہیں۔ بچوں کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اکیڈمی میں جا کے اپنی جو علم کی پیاس ہے اس کو بجھا سکیں، تو ہم نے بچوں کو ایک سیکنڈ چوائس کے طور پہ LMS پورٹل، جس کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، اس کے اوپر تمام سبجیکٹس کے ریکارڈڈ لیکچر بھی پرووائڈ کر دیے ہیں کہ بچہ لائیو کلاسز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سیکنڈ آپشن کے طور پہ بچہ وہاں پر اپنے ریکارڈڈ لیکچر کو بھی سنتا ہے۔ اس طریقے سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے آن لائن ٹیسٹ جو ہیں ان کا بھی اجرا کیا ہے کہ بچے کی جب ایک ویک کی کلاسز گزر جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم بچے کی ججمنٹ، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک مائنڈ پہ پریشر نہ ہو بچہ جو ہے اس پہ فوکس نہیں کر پاتا، تو ہم نے بچے کے جو ایگزامز کا سلسلہ ہے آن لائن وہ بھی کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس وقت کووڈ کی سچویشن ہونے کے باوجود بہت اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیے ہو رہے ہیں۔
اچھا دوسرا یہ تھا کہ یوں ہی مارچ کے درمیان میں کرونا کی جو آواز آئی اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا، تو ایک دو ماہ کے وقفے کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ بے شمار جو پرائیویٹ کالجز ہیں انہوں نے اپنے بہت زیادہ سٹاف کو فارغ کر دیا، صرف ایک دو ماہ کا وقفہ ہوا تھا، اور بے شمار جو پرائیویٹ ادارے یا سکول ہیں ان کے ٹیچرز کی جانب سے ہمیں مشکلات کا ان کی آوازیں آئیں کہ ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا، بعض کو سیلریز نہیں ملی۔ تو آپ کے پاس منڈی بہاؤالدین کے ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ فیکلٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ نے اپنے جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کے امپلائیز ہیں، کیا آپ کا بھی انہی لوگوں کے جیسا رویہ تھا؟ حافظ صاحب الحمدللہ سپیریئر گروپ آف کالجز کا جو ویژن اور مشن ہے، اس میں ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے فیسیلیٹیٹنگ سپیریئر ہیومن بینگس، کہ بنی نوع انسان کو آسانی پیدا کرنا، یہ ہمارا جو ویژن ہے سپیریئر گروپ کا، اس کے اندر یہ شامل ہے۔ تو سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین پرٹیکولرلی یہاں پہ اگر ہم بات کریں تمام سٹیک ہولڈرز کی جو کسی بھی کیپیسٹی میں ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، بھلے وہ ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہو، بھلے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے یا فیکلٹی ہے، تو یہ تعداد ہمارے پاس 176 لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی امپلائی ہیں اس ادارے کے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ذاکر حسین صاحب، وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں۔ تو یہ واحد ادارہ تھا، شاید آپ کہہ لیں کہ پنجاب میں یہ واحد ادارہ تھا جنہوں نے اپنے کسی بھی سٹاف کو لے آؤٹ نہیں کیا، فارغ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے تمام سٹاف کو اس 6 ماہ کے ڈوریشن کے دوران سیلریز ادا کرتے رہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بڑا ٹف سچویشن تھی، فائنینشیل میٹرز کو مینیج کرنا وہ ایزی نہیں تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کی جو گڈ ول ہے یا اس ادارے کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کے اندر سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ وہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اسی کے مد نظر ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ہمارے شامل حال کی، تو ہم اس کووڈ کی سچویشن میں سے بھرپور انداز میں نکلے۔ آج بھی الحمدللہ میرے گیٹ پہ کھڑا ہوا جو گارڈ ہے، میرے آفس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے آپ کو وہ نظر آئیں گے جو اس کووڈ کی سچویشن سے پہلے بھی یہاں پہ تھے، آج بھی یہاں پہ ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہمارے ڈائریکٹر کے ویژن کی وجہ سے ہم وہ ساری کی ساری ٹیم آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ ایک طرف تو 170 لوگوں کا سٹاف، دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ، تیسری طرف ان کو واچ کرنے والے پیرنٹس، اور چوتھی طرف جو سوشل لوگ ہوتے ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پریشر۔ تو پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اکیلا بندہ کبھی مشکلات کا سامنا ہوا؟ اگر ہوا، کبھی بہت زیادہ پریشان ہوئے تو کیا وہ چیزیں؟ ایک تو حافظ صاحب یہ ہے کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کافی زیادہ فیکلٹی الحمدللہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، ایک سوشل سرکل ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سٹریس ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی اسائنمنٹس ہیں، ان کو مل بانٹ کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادارے کے اندر ایک ہائرارکی ہے، نو ڈاؤٹ کہ پرنسپل ہی ہر چیز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن میری ٹیم الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ جس طریقے سے میں نے بات کی تو لوگ بڑے کوآپریٹیو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک سویپر سے لے کے، ایک گارڈ سے لے کے سارے جو میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، یہ سب بڑے میرے لیے سپورٹیو ہیں، اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے ہی ہمیشہ بڑے سے بڑا چیلنج ہو تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ باقی یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ۔ اچھا، ایک طرف جب ہم پرائیویٹ بزنس مین کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے معاشرے میں انتظامی سطح پہ بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بجائے اس بات کے کہ حکومت پرائیویٹ اداروں کو سپورٹ کرے، تو انتظامیہ کے لوگوں کے پریشر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور وہ کس طرح کے مسائل آپ کے سامنے ہوتے ہیں؟ اب سب بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہی
کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے گورنمنٹ کا بہت بڑا جو آپ سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اون کی ہوئی ہے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 50% جو ایجوکیشن کا برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر, جو کہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی, وہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اون کیے ہوئے ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مورل سپورٹ ہو, کوئی فائنینشیل سپورٹ ہو, ہماری جو روٹین کی ایڈمنسٹریٹیو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس میں ایفیلیشن کے معاملات ہیں, رجسٹریشن کے معاملات ہیں, وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں, اتنے پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو لے کے چلنا, میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو چلانے کی اتنے سارے, جس طرح آپ نے بات کی, اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس ہیں, اساتذہ ہیں, ان کو مینیج کرنے پہ ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ ہمیں وہ جو ایڈمنسٹریٹیو ریکوائرمنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, وہ جو پروٹوکولز ہیں گورنمنٹ کے, ان کو پورا کرنے پہ ہمیں کافی زیادہ دشواری پورے پرائیویٹ سیکٹر کو, بھلے وہ اسکول لیول ہے یا کالج لیول ہے, وہ فیس کرنا پڑتی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آفیشیل سے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ان کو سنیں, ان کے مسائل کو سنیں کہ ان کے جو مسائل ہیں انہیں سنا جائے اور ان کو ایڈریس کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سوائے چند ناموں کے جو کہ مناسب نہیں ہے یہاں پہ لینا, جو بہت بڑے برانڈز ہیں ان کو چھوڑ کے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ ہماری چارجز کی بات کریں, اکثر ہمارے جو دوست احباب ہیں جو گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتے ہیں وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ایک مافیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار, اگر آپ ہماری جو ہم پر اسٹوڈنٹ ایوریج لے رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے جو ایوریجلی آن دا ایوریج ایک سال میں ہم جو ڈیوز لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایک سرکاری اسکول یا سرکاری کالج کی جو کاسٹ ہے, جو سیلریز کی مد میں گورنمنٹ اس کے اوپر اسپینڈنگ کر رہی ہے, اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی گورنمنٹ اداروں کے اندر تو ہم بچوں سے کچھ نہیں لے رہے ہوتے. بھائی گورنمنٹ کے اداروں کے اندر جو فنڈز ہیں وہ میرے اور آپ کے ٹیکس سے جاتے ہیں نا. گورنمنٹ کا ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ جو بھی ہم روزمرہ زندگی میں اپنی سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, انکم کما رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے, وہ جو سیلریز جا رہی ہیں, یوٹیلیٹیز ان کی پے ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ سارا ایک عام پاکستانی کی جیب میں سے جا رہا ہوتا ہے. تو جس طرح کہ آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی, تو گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بے شمار سہولتیں گورنمنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں, بے شک آپ بھی امپلائی ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹرز کے امپلائیز ہیں جو بے شک کرونا میں آپ نے بڑا کام کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے دکھ درد کے میں شامل ہونے کے لیے آپ ان کی کیا, اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ روٹین میں جس طرح گورنمنٹ ان کو اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو آپ نے کیا اقدامات امپلائیز کے لیے کیا ہیں؟ آپ سب الحمدللہ سپیریئر کالج بنڈے بہت, جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارا ویژن ہی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو ہمارے ادارے میں الحمدللہ میڈیکل کی فیسلٹی ہمارے تمام سٹاف کے لیے, ایک لوور لیول پہ کام کرنے والا, ایک سویپر اور ایک گارڈ اور ایک ٹیچر, ان تمام فیکلٹی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے لیے ہم نے میڈیکل فیسلٹی رکھی ہوئی ہے. اور اس کی جو اماؤنٹ ہم نے مختص کی ہوئی ہے وہ سیم ہے. وہ کسی بھی کیپیسٹی پہ بندہ کام کر رہا ہے, بھلے وہ ٹیچر ہے, بھلے وہ پرنسپل ہے, بھلے وہ وائس پرنسپل ہے, بھلے وہ ایک سویپر ہیں, بھلے وہ ہمارے ایڈمن کے لوگ ہیں, ان سب کے لیے ہم نے میڈیکل فیسلٹی جو ہے وہ آفر کی ہوئی ہے. اور اس میں ایک فکس اماؤنٹ ہے جو ہم پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں شاید ہی کوئی ادارہ ایسا ہو جو اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں اپنے امپلائیز کے لیے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے. اس کے ساتھ ہمارا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ فیسلٹی ہم نے دی بھی ہے. اس میں ایک مائنر کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے ہوتا ہے اور سیم کنٹریبیوشن ادارے کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح سے امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ, یہ ایک گورنمنٹ کی اسکیم ہے جس کے اندر ایک مائنر سا کنٹریبیوشن امپلائیز کی طرف سے ہے, اور اس میں 3 to 4 ٹائمز جو اماؤنٹ ہے وہ ادارہ
کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ بھی فیسلٹی الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دی بھی ہے. اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، تو وہ فیسلٹی بھی ہم نے اپنے امپلائیز کو پرووائڈ کی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو جو ہمارے ساتھ ان دا لانگ رن چلتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کے پیٹرن کی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر پینشن کا جو ایک میکانزم ہے وہ ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ناظرین، پرنسپل سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین پروفیسر ملک حفیظ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ صاحب، تھینک یو ویری مچ.